سالانہ 50,000 شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، معلوم ہے؟ مگر میرے حساب سے سالانہ مسلمان شادیوں پر 5,000 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا، وہ ہم جو شادیوں کے سالانہ 5,000 خرچ کرتی ہے، معاف کرنا، وہ قوم غریب کا، پھر کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ ارے 25 آدمی کو بھی کھانا کھلائے تو خرچہ تو ہوگا نا، وہی پیسہ آپ بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ سکتے ہیں، وہی پیسوں کو بچا کر آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ارے اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہی پیسہ کسی غریب کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دے دو، کسی یتیم کی شادی کے لیے دے دو۔ مجلس اتحاد المسلمین کے چندران گٹی کے MLA اکبر الدین اویسی نے شہریان حیدرآباد سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ شادی بیاہ میں بیجا رسومات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بیجا رسومات اور اس کے بعد مالی خسارے سے اکثر لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا بوجھ ہے تو وہ شادیوں کا بوجھ ہے۔ کل آپ بھی ماں باپ بنیں گے تو یہ طے کر لو کہ ہم کبھی بھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ایک ماں اور ایک باپ قرض میں ڈوب رہا ہے، مصیبت میں ہے، لیکن بچے والوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ہمارے بستیوں میں اسکول بہت کم نظر آتے ہیں اور ایک ہوٹل اور دوسرے شادی خانے بے تحاشا نظر آتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے شہریان حیدرآباد سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ بیجا ریتی رواج رسومات کو ترک کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ائمہ و مؤذنین سے پرزور اپیل کی ہے کہ خطبات جمعہ میں یہ اعلان کریں کہ شادی وغیرہ میں بیجا صرفہ نہ کریں۔ کل کو جب ہم صاحب اولاد ہوں گے، ہم کو اللہ اولاد سے نوازے گا، تو ہم اپنے بچوں کی شادی سادگی سے منائیں گے، یہ طے کر کے یہاں سے لاؤ۔ سب سے بڑا اگر کوئی آج ایک ماں کے لیے، باپ کے لیے اگر بوجھ ہے تو وہ شادیوں کا بوجھ ہے۔ کیا ہے تقاضے بتاؤ؟ آپ کو بھی بیٹے ہوں گے، اگر یہاں بیٹی بچیاں شادیاں ہوں گی، یہ بیٹیاں ماں بنیں گی اور بیٹے ہوں گے آپ کو، تو طے کر لو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ یہ طے کرو۔ ایک ماں، ایک باپ قرض میں ڈوب رہا ہے، مصیبت میں ہے، لیکن بچے والوں کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا، مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، کیا ہے؟ ہمارے بستیوں میں اسکول کم دکھتے ہیں، دو چیزیں بہت زیادہ دکھتی ہیں، ایک ہوٹل، دوسرے شادی خانے۔ صحیح ہے یا غلط؟ شادی خانے کیوں کھول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چل رہے ہیں۔ ہوٹلیں کیوں کھل رہی ہیں؟ کیونکہ وہ چل رہی ہیں۔ ارے ہم سادگی کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے۔ کس لیے آسان بنایا ہے؟ کہ زنا مشکل لگے، لیکن ہم نے اپنے مطالبات، اپنے خواہشات، اپنی حرص کے ذریعے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ افسوس ہے۔ ارے آج آپ طے کر کے اٹھو کہ ہم جب آنے والے کل میں صاحب اولاد ہوں گے تو سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، جہیز کی لعنت سے ہم دور رہیں گے، مطالبہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہم بہو نہیں، ایک بیٹی کو اپنے گھر لا رہے ہیں، یہ طے۔ اللہ زندگیوں میں کہیں خوشحالی لا رہے۔ سالانہ 50,000 شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، معلوم ہے؟ 50,000، ہزاروں کروڑ خرچ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر میرے حساب سے سالانہ مسلمان شادیوں پر 5,000 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، وہ ہم
جو شادیوں کے سالانہ 5,000 خرچ کرتی ہے، معاف کرنا وہ قوم غریب کا قرض لے کے کر رہی ہے، مٹی پہ سود پہ لا رہے ہیں، مصیبت میں کیوں؟ ارے نکاح مسجد میں کرو، ولیمہ اپنے گھر میں 50 لوگوں کو 100 لوگوں کو بلا لو، کر لو، ہو جائے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سانچر، مہندی، اس کے بعد میں نکاح، ولیمہ، پہلے چوکی بھی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی۔ ارے ایک شادی بولے تو ایسا ہو گیا ہے کہ 5-5 10-10 وقت کھانے کھلانا، چلو وہاں پہ ختم نہیں ہوا، سانچر ہو گئی، مہندی ہو گئی، وہ سنگیت ہو گیا، وہ مہمان گانا ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، اس کے بعد میں جمعہ ہو گیا۔ چلو پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ کی، جمعہ کیا چلو جمعہ کیا ہوتے ہوتے رہتے ہیں، اس کے بعد میں اللہ سائے کے اولاد سے نواز دیتا ہے، پھر عصیقہ، پھر وہ جلدہ جھٹی، کیا کیا بتاؤ، کیا ہے یہ؟ معاف کرنا، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، مگر یہ سب سے بڑی ایک ہمارے اوپر ایک مصیبت کی طرح آ گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ ارے 25 آدمی کو بھی کھانا کھلائے تو خرچہ تو ہوگا نا، وہی پیسہ آپ بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ سکتے ہیں، وہی پیسوں کو بچا کر آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ ارے اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہی پیسہ کسی غریب کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دے دو، کسی یتیم کی شادی کے لیے دے دو۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں ہے۔ میں آج یہاں اس مرکز سے ائمہ اور موذنین کو مخاطب ہوں اور ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خطبات جمعہ میں ضرور اس بات کا ذکر کریں اور اپنی قوم کو اس بات کی ترغیب دیں کہ سادگی سے شادی کریں، اسراف نہ کریں، خرچہ نہ کریں، اور یہ جو رسمیں رواجیں ہیں، ان رواجوں کو، رسموں کو ترک کریں، یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے معاشرے میں پھیلی ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔